موجودہ ٹائم آؤٹ لیا ہوا امریکہ نے, کیا وہ اپنی فوجیں تو نہیں بھیج رہا ایران کی طرف؟ یہ جو ابہام ہے یہ صرف امریکہ کی طرف سے نہیں آ رہا, ایران کی طرف سے بھی آ رہا. انڈیا کہاں غائب ہو گیا؟ انڈیا اسرائیل کے ساتھ ہے. کیا پریشانی ہے کہ پاکستان اس میں اگر کوئی ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے؟ دیکھیں بعد ان کو پریشانی نہیں ہوگی تو کس کو ہوگی؟ یہ ہمارے اصلی دشمن. جو لفظ ان کے فورن منسٹر جے شنکر نے استعمال اس کیا, نے تو سفارتی زبان کا ہی ستیہ ناش کر دیا. ہم اپنے آپ کو ایران سے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیا وجہ ہے؟ وہ ایک قوم ہے, ہم چو کا مربع ہیں. پریڈکشن کیا ہے آپ کی؟ ان کا معاہدہ ہو جائے گا. السلام علیکم, سید محمد جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس وقت ہم جو ان حالات میں کھڑے ہوئے ہیں وہاں امریکہ اور ایران کے درمیان کوشش کی جا رہی ہے کوئی معاہدہ طے پا جائے, لیکن دونوں طرف سے کچھ متضاد قسم کے بیانات آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ناظرین آپ سب کے ذہن میں کچھ سوالات موجود ہوں گے. پہلا سوال یہ ہوگا کہ آیا پاکستان جو اس میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے, آیا وہ امریکہ اور ایران کو معاہدے کی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ ٹائم آؤٹ لیا ہوا امریکہ نے, کیا وہ اپنی فوجیں تو نہیں بھیج رہا ایران کی طرف؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ متعارف ممالک کے مابین اگر یہ جو جنگ طوال پکڑ گئی تو پھر جو ایک عالمگیری تصادم ہے وہ دنیا کو لپیٹ تو نہیں لے گا اور ہم پھر ایک عالمی جنگ کی طرف تو نہیں چلے جائیں گے؟ میرے ساتھ شیخ آفتاب حنی موجود ہیں اور میں چاہوں گا وہ اس پہ کچھ روشنی فرمائیں. جی شاہ جی بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ابہام ہے یہ صرف امریکہ کی طرف سے نہیں آ رہا, ایران کی طرف سے بھی آ رہا. ایک طرف بات چیت ہو رہی ہے, آج ہی ہمارے جو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب انہوں نے کہا ایک نئی چیز اس میں آئی ہے کہ مصر اور ترکیہ کے وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ایک جو خوشائند بات ہے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ بھی آ رہے ہیں یہاں پہ. وہ کس لیے آ رہے ہیں؟ چونکہ پاکستان اس میں رابطہ کاری کر رہا ہے, تو ظاہر رابطہ کاری کے سلسلے میں جو مشاورت ہوگی ان تینوں کے ساتھ یہ اسی پہ بات ہو رہی ہے. ایک طرف تو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اور صدر ٹرمپ حزب عادت آئیں بائیں شائیں بھی کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف وہ مثبت اشارے بھی دے رہے ہیں. ایران بھی جب یہ کہتا ہے کہ ہماری امریکہ کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو رہی تو وہ تو کہتا تو ٹھیک ہے, لیکن ایران کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر امریکہ اپنی شرائط پہ نظر ثانی کرے تو بات ہو سکتی ہے. تو جب مذاکرات ہوں گے تو اپنے جو ان کے ڈیمانڈز ہیں, جو ان کی شکیں ہیں, اس پہ نظر ثانی تو ہوگی, وہی ڈسکشن تو ہوگی. یہ بتائیں اس میں انڈیا کہاں غائب ہو گیا؟ انڈیا غائب نہیں ہوا, انڈیا اسرائیل کے ساتھ ہے. تو ایران کے ساتھ وہاں تو پورٹ بن رہا تھا 4 بار. وہ ایران کے ساتھ نہیں ہے. ایران سے اس کو مطلب تھا, چاہ بہار اس کو چاہیے تھی, اس نے وہاں پہ پیسے لگائے, لیکن پھر امریکہ کے کہنے پہ وہ واپس ہو گیا, اس کے پیسے بھی ڈوب گئے. اس کی انڈیا میں بڑا چرچا بھی ہو رہا ہے اس کے خلاف. اچھا ہاں جی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلے اس نے اسلحہ پہنچایا اسرائیل, ٹھیک ہو گیا, اس کے بعد یہ خود گیا اور روایتی منافقانہ جو جبیاں ڈالتا ہے اس نے نیتنیاہو کے ساتھ جبی ڈالی, واپس آیا, اس کے آتے ہی اسرائیل نے ایران پہ حملہ کر دیا. اس کو پتا تھا سارا کچھ, یہ آگاہ تھا, یہ بریفنگ لے کے آیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو ان کو کیا پریشانی ہے کہ پاکستان اس میں اگر کوئی ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے؟ دیکھیں بعد ان کو پریشانی نہیں ہوگی تو کس کو ہوگی؟ یہ ہمارے اصلی دشمن ہے, ہم ان کے اصلی دشمن ہیں. دشمن کے گھر میں شادی ہو, باجے بجیں تو ڈڈیاں میں ڈالوں گا, میرے گھر میں تو قرآن مچے گا کہ یہ ہنس کیوں رہے ہیں. جو لفظ ان کے فورن منسٹر جے شنکر نے استعمال کیا, اس نے تو سفارتی زبان کا ہی ستیہ ناش کر دیا. وہ مجھے انپروفیشنل, مجھے تو وہ سفارتکار لگا ہی نہیں. جس طرح وہاں ان کا جو پرائم منسٹر ہے وہ چائے بیچنے والا, اسی طرح کا یہ ہے. یہ سفارتی آداب کی بات تو ہے نہیں جو اس نے بیان کیا ہے. دیکھیں میں آپ کو بات کروں, پاکستان جو ہے یہ ثالثی کے طور پہ پہلی دفعہ نہیں آیا, اس سے پہلے بھی یہ ثالثیاں کر چکا ہے. مثلاً 1972 میں اس وقت صدر تھے پاکستان کے جنرل ضیاء خان, ٹھیک ہے, انہوں نے بڑی کوشش کی اور ان کی یہ پس پردہ جو رابطے تھے اس کے نتیجے میں 1979 میں امریکہ اور چائنا کے درمیان سفارتکاری شروع ہوئی تھی. ویری گڈ. پھر یہ افغان وار میں, اب یہ جو لیٹسٹ یہاں سے گئے ہیں ابھی یہ 2021 میں جو معاہدہ ہوا ہے وہاں پہ دوحہ میں,
اس میں پاکستان نے کردار ادا کیا. بالکل تو صحیح. نیٹو فوج جو افغانستان سے نکلی. بالکل ٹھیک. تو فرمائیے. اگر امریکہ کا صدر یہ کہتا ہے کہ میں نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ رکوائی, جناب میں نے فلاں جگہ پہ یہ کیا, میں نے جنگیں رکوائی, تو کیا وہ دلال ہے؟ یہ جے شنکر کو کہو نا کہ جرت کرے اس کو بھی کہے. دلالی تو اپنی چیز کی ہوتی ہے. اس میں دلالی جس معنی میں اس نے الفاظ استعمال کیا سمجھ ہے رہا ہوں, وہ آپ سمجھ رہے ہیں نا, سب باقی سمجھ لوگ گئے, بھی سمجھ رہے ہیں. لیکن اس کو استعمال غلط ہو گیا. استعمال غلط نہیں ہوا, دانستہ طور پہ اس نے یا کیا ہے یا اس سے یہ کروایا گیا ہے. یہ وہ پاگل کا بچہ نہیں ہے, اس نے یا کیا ہے دانستہ طور پہ. یہ تو مجھے لگتا ہے فرسٹریشن بول رہی ہے اس کی. ہاں جی, فرسٹریشن بول رہی ہے, آپ صحیح فرما رہے ہیں. اور پوری انڈین گورنمنٹ جو ہے فرسٹریشن کا شکار ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہاں پہ ان پہ تنقید, بے تحاشا تنقید ہو رہی ہے. اچھا یہ بتائیے, اب یہ نریندر مودی جب گیا تھا وہاں پہ, یوکرین جب گیا تھا, جی ہاں, تو یہ دلالی کی تھی. چلیں جب یہ کہتا تھا کہ میں یہ کرنا, ہم سمجھ گئے, انتہائی غلیظ زبان استعمال کی. ان کے اندر گند ہے. یہ ہمیں اس کو میں خیر ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہیے. اب اس وقت ان کے دماغ میں شاہ ہو رہی ہے, شاہ. یہ اسی شاہ میں جو مرضی لفظ اس کے منہ سے نکل جاتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ انڈیا اس وقت جو ہے فرانس کے پاس کیوں جا رہا ہے؟ اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں, G7 اب قصہ ہو گیا پرانا. اچھا, نیا قصہ جو چل رہا ہے وہ ہے برکس. بالکل ٹھیک ہے. آپ نریندر مودی اس کا چیئرمین ہے. ایران برکس کا ممبر ہے تنظیم کا. بالکل ہے. بحیثیت چیئرمین بالکل. اس کو ایران پہ حملوں کی, ان کے سپریم کمانڈرز کی, ان کی افواج کی, سائنسدانوں پہ جو قتل عام ہوا ہے, جو شہادتیں ہوئی ہیں, اس کو مذمت کرنی چاہیے تھی. بالکل, لیکن اس سے پھر اسرائیل ناراض ہو جائے گا. ایران نے بھی کہا کہ بھائی آپ برکس کے چیئرمین ہو, مذمت کرو. انہوں نے نہیں کی, کنڈولنس تک نہیں کی. نمبر 1. اور یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اسرائیل کی وجہ سے نہیں کی یا امریکہ کی وجہ سے نہیں کی. جس نے تو ہندوستان چوتھی اکانومی کلیم کرتا ہے اپنے آپ, اور ایک دوسری بڑی جمہوریت قرار دیتا ہے اپنے آپ. اس نے پوری جمہوریت 1.5-2 ارب ہندوستانیوں کو امریکہ کی اور اسرائیل کی جولی میں پھینک دیے. اس میں جو پاکستان کا رول ہے انڈیا کے مد مقابل, ہم نے امریکہ کے ساتھ بھی ٹرمز رکھنی ہے, ایران کے ساتھ بھی ٹرمز رکھنی ہے, لیکن جس طرح پاکستان نے ابھی تک اپنا رول پلے کیا ہے, آئی تھنک اٹس کا سکسیس آف ڈپلومیسی. بالکل 100% میں آپ سے اگری کروں. دیکھیں بات یہ ہے, اس کو کہتے ہیں کہ پل صراط پہ چلا. دنیا جو ہے, دنیا اب یونی پولر نہیں رہی, ملٹی پولر. 3 پولرز بن چکے, 3: رشیا, چائنا اور کمزور ہوتا ہوا امریکہ. ہمارے ان تینوں کے ساتھ تعلقات ہیں. ہمارے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات. چائنا تو ہمارا کیا بات ہے, جو ہمارے ہمالیہ سے بلند اور پختہ لوہا تو. اب رشیا بھی ہم سے تعلقات چاہ رہا ہے, اور ظاہر ہے ہم کریں گے اور کر رہے ہیں. بالکل, جس میں وہ ریلوے لائن کا مسئلہ ہے, اور سڑک کا مسئلہ ہے, تجارت کا. بالکل ٹھیک ہے. وہ بھی اب ہماری طرف ہے. یہ جو نیا نظام اس دنیا میں بن رہا ہے, ہم نے اس نئے نظام میں رہنا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں, اس میں فرانس اور جرمنی کہاں گئے اس نئے نظام میں؟ فرانس پرانی طاقتیں ہو گئی کوئی. دیکھیں بات یہ ہے, فرانس اور جرمنی یہ جو ان کے اپنے سسٹمز ہیں, یہ ابھی ان کو میں آپ کو صحیح بتاؤں, ابھی ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ان کے امریکہ کے ساتھ اور نیٹو میں امریکہ کی موجودگی کس طرح سے نبھانا پڑے گی. انہیں اپنے فیصلے کرنے پڑیں گے. انہوں نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا, اور امریکہ کلپ رہا ہے. امریکہ جو ہے وہ بار بار تنبیہ بھی کی, اس نے تریاں بھی لگائی ہیں, دھمکیاں بھی دی ہیں, لیکن انہوں نے کوئی دھمکی نہیں سہی, انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے. اب یہ جنگ ختم ہوئے گی نا جب, تو پھر ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ان کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. یہ سپر پاورز ہیں. کون سپر پاور؟ فرانس, نہیں, جرمنی. یہ سپر پاورز نہیں ہے. سپر پاور امریکہ ہے, چائنا ہے اور رشیا. یہ سپر پاورز نہیں, یہ ہمیشہ رہی ہیں سرکار. اور نہیں, ماضی کی باتیں ہیں نا جی, جب بادشاہتیں ہوتی تھی, لوئی ہوتا تھا فلاں یہ وہ, اور یہ اس وقت کا دور ہے. ہنگری ان کے پاس ویٹو پاورز ہیں. ویٹو پاور جن کے پاس ہیں, لیکن دوسروں کے پاس بھی ہیں.
رشیا کے پاس بھی ہے. دیکھیے ہم میں جو بات کر رہا ہوں یہ کوئی نیا سبق نہیں ہے, پرانا سبق ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, پرانا ہی سبق ہے. اب صفحہ چینج ہو چکا ہے. آپ پہلا والا صفحہ نہ پڑھتے رہے, صفحہ چینج کریں. اب نیا نظام آ رہا ہے, بالکل آ رہا ہے, لیکن طاقت آپ ان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. نہیں, میں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہا ہوں. طاقت کا توازن جو ہے نا, اب وہ نہیں رہے گا. کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے ملک ہو گئے کیا؟ فرانس اور ہمارے جیسے ملک, ہمارے اکانومی کوئی نہیں ہے. وہ تو وقتی چیزیں ہوتی ہیں. اکانومی تو وہاں پہ بھی ہوتی ہے, وہاں بھی بے روزگاری ہوتی ہے. اس طرح آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. لیکن ٹیکنالوجیکلی دے آر ایڈوانسڈ. ان کو آپ کسی انڈر ڈیولپڈ, چلیں ہم تو انڈر ڈیولپڈ ہیں, چلیں. یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کی طرف نہیں گئے, اب جانا شروع ہو گئے, پہلے نہیں گئے. ٹھیک ہے. ہمارے آپسی جھگڑے, کبھی ماشاء اللہ, کبھی جمہوریت, کبھی فلاں, کبھی یہ, کبھی وہ, کبھی ٹمکاں, ہم اس میں الجھے رہے ہیں, بلکہ الجھائے رکھے گئے ہیں. اب آگے وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اچیومنٹ کی طرف جانا شروع ہو گئے. دیکھیے ٹیکنالوجی اس وقت بھی ایڈوانس کر رہی تھی, چاہے جو جس قسم کا بھی دور حکومت رہا. ڈاکٹر اے.کیو خان نے آپ کو ڈیلیور کیا اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اس میں حکومتیں بدلتی رہیں, ادوار بدلتے رہے, لیکن پروگرس نہیں رکی. وہ ایک مخصوص مشن تھا, دیٹ واز ڈیلیورڈ. باقی میں باقی چیزوں کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں نا, ٹیکنالوجی جتنی رشیا کے پاس, چائنا کے پاس ہے, جاپان کے پاس ہے, ہمارے پاس تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے یہ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ویسٹ میں ٹیکنالوجی ہے نا اوریجنیٹ ہوتی ہے, اس میں ریسرچ ہوتی ہے. یہ ہمارا فقدان ہے, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نہ صرف ہم بلکہ چائنا بھی اس کو کاپی کرتا ہے, اس کو کاپی کر کے اس کی ایک بہتر کاپی نکال لیتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بالکل آپ ٹھیک کر رہے ہیں. جو اس کو کہتے ہیں نا نقل جو ہے وہ اصل سے بہتر ہے. تو ایسی ڈلیوری ان کی, اور اگر ہم بھی ایسی کرتے آئے ہیں, دیٹس فائن, دیٹس نتھنگ رانگ ود دیٹ. ریسرچ کے لیے پیسے درکار ہوتے ہیں, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. وہ چیزیں اکانومی سے ڈرائیو ہوتی ہیں, سو اینڈ سو فورتھ, وہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے. لیکن یہاں پروگرس ہے, ہو رہی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں ان کو انڈر ریٹ نہیں کر سکتا کہ آپ جیسا کہہ رہے ہیں کہ وہ پرانے وقتوں کی باتیں تھیں. فرانس اور جرمنی کو آپ ایک آج موجود دور میں سپر پاور نہیں کہہ سکتے, لیکن ایسا نہیں ہے. وہ بادشاہتیں تھیں, اب وہ دور نہیں ہے, چینج ہو گیا ہے. ہم بادشاہتوں کی بات کریں جب وہ جمہوری ملک بن چکے تھے. انہوں نے بادشاہتیں ختم کر کے, تھیاکریسی ختم کر کے, پوپ کی حاکمیت کو ختم کر کے وہ نکلے ہیں عزم کے ساتھ, انہوں نے ترقی کی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکولر ہی بن سکتے ہیں سپر پاورز؟ نہیں, سیکولر سپر پاورز نہیں بن سکتے, ان کی مجبوری ہے, ان کی مجبوری ہے سیکولرزم, ہماری مجبوری نہیں ہے. مجبوری کے حالات ایسے کر دیے, حالات پیدا ہو گئے, وہ ان کی مجبوری ہے, وہ وہاں سے واپس نہیں آ سکتے. نہیں تو پھر ایک کوئی, ہاں اگر وہاں پہ, اگر دیکھیں نا, وہاں پہ اگر کوئی مذہبی بننا چاہتا ہے کوئی, مطلب امریکہ میں جو مرضی آپ مذہب اختیار کر لیں, اسی کو سیکولرزم کہتے ہیں, مان لی بات. لیکن سوال یہ ہے کہ آیا انہوں نے ترقی جو کی وہ سیکولر بن کے کی, اور سیکولر نہ بنتے تو ترقی نہیں ہو سکتی تھی. دیکھیں جو ان کے پہلے حالات تھے, جب پوپ کی حکمرانی تھی, وہ بہت پرانی باتیں ہیں, سنیں, تو انہوں نے ترقی نہیں کی. اپنے اوپر سے وہ کمبل اتارا, پھر وہ آگے نکلے. لیکن وہ چیز تو ایک چیز ہے, وہ ویو آئی, اور دیٹ از لانگ ٹائم بفور. انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے کی باتیں ہیں. انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جو چیزیں پروگرس کی ہیں, وہ ظاہری بات ہے انہوں نے مذہب کو اسٹیٹ سے علیحدہ کر دیا. انڈسٹری لگائی, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, انہوں نے انڈسٹری لگائی, ہمارے پاس ہے کچھ نہیں. لیکن بٹ اگین پھر ہم اپنے ساتھ ان کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کر سکتے شاہ جی. ہمیں بہت کام کرنا پڑے گا, بہت کام دیانتداری سے کام کرنا پڑے گا. ہم اپنے آپ کو ایران سے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ وہ ایک قوم ہے, ہم چو کا مربع ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یونائٹڈ اسٹیٹس نہیں, کنفیڈریشن ہے. نہیں دیکھیں بات سنیں, یہاں پہ ابھی بھی ہم بلوچی ہیں, پنجابی ہیں, پٹھان ہیں, اس سے برا اپنی یہ شناخت, اس سے زیادہ ڈویژن انڈیا میں ہے. نہیں, میں انڈیا کا حال بھی بہت برا ہے. انڈیا کے آپ یہ جو آپ بظاہر وہ پوچھ کر رہے ہیں کہ ہم یہ ہیں, وہ اندر جا کے دیکھیں 80 کروڑ بندہ غربت کی لائن سے نیچے ہے. انڈیا میں گھر نہیں ہے, ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, نوکریاں نہیں ہیں. یہ بات آپ صحیح, دور کے ٹول سہانے والی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. انڈیا کا حال ہم سے بہت برا ہے. ایگریڈ. نہیں تو آپ کو جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہم تو پھر آگے بڑھ نہیں سکتے. ہم بڑھ سکتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں ڈسارڈ نہیں کر رہا, یہ آپ کو ٹانگیں نہیں کھینچ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم محنت کریں, دیانتداری سے کام کریں,
یہ ملاوٹیں شلاوٹیں اس طرح کا جو کام ہم کر رہے ہیں یہاں وہ پہ تو پھر- یہ وہ ختم تو- کریں, وہ- تعلیم کی طرف آئیں, ٹیکنالوجی کی طرف آئیں وہ اور اسکل کی طرف آئیں. اس کا مختلف قومیتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ قومیت سے بڑا تعلق ہوتا ہے, ان کی اپنی ایک It's a ہسٹری ہے. general- ہماری 75 سال کی ہسٹری ہے بھائی جان, اگر اٹس اے ہم ابھی جنرل تک پاکستانی نہیں بنے. اٹس اے جنرل نیشنل پرابلم یو کین سے. اس میں قومیت کو لانے کے بیچ میں ضرورت نہیں ہے. قومیت بڑی ضروری, دیکھیں خون کی بڑی بات ہوتی ہے, یہ آپ اس کو, یہ بلڈ کا بڑا اثر ہوتا ہے جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. یہی بلڈ جب ویسٹ میں جاتا ہے تو وہ نہیں جاتا, پانڈے مانجتا ہے. ایسا تو نہیں ہے. میں یہ مجھے بے شمار اس وقت کون لوگ ہیں جو کہ ہیڈ کر رہے ہیں گوگل کو, جو کہ ہیڈ کر رہے ہیں یاہو کو؟ کون لوگ ہیں وہ انگریز ہیں کیا؟ نہیں انگریز تو نہیں ہے, لیکن پاکستانی بھی نہیں ہے. وہ جو بھی ہے, نہیں, آپ کمپیئر پاکستان کے ساتھ کر, ساؤتھ ایشیا سے ان کا تعلق ہے. ساؤتھ ایشیا سے تعلق ہے, لیکن ان کی بود و باز جو ہے, ان کا امبیشن جو ہے, وہ وہاں سے نکل کے گئے ہیں تو آگے گئے ہیں آگے گئے ہیں. ambition کے ساتھ. خون وہی ہے جو آپ نے خون والی بات کی. میں ایران کی بات کر رہا ہوں, اپنی بات کروں. بہرحال میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے, وہ جو لائنیج ہے اس سے کوئی نہ دماغ پہ اثر پڑ جاتا ہے. تھنگس ڈیولپ, ایکسپوجر ہوگا. یہاں پہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے, یہاں پہ آئی نہیں. وقت کی بندش کی طرف ہم جا رہے ہیں, تو آپ سے کوئی گزارش ہے کہ آپ کی کوئی اپنا رائے بتائیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے, کیا ہو سکتا ہے, ایک پریڈکشن کیا ہے آپ کی؟ ہونے یہ جا رہا ہے جو مجھے لگ رہا ہے, ان کے مذاکرات ہو جانے, ان کا معاہدہ ہو جائے گا, ایران کا امریکہ کا, آپس میں یہ شرطیں بانٹ بونٹ کے یہ انہوں نے کر لینا, اور پاکستان عالمی سطح پہ ایک درخشاں اور روشن ستارے کی طرح مجھے نظر آ رہا ہے ابھرتا ہوا. انشاءاللہ. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین, اٹ واز اے گڈ سیٹنگ ود شیخ صاحب, اینڈ ویل جوائن یو اگین with some new topic. Thank you.